السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے تو آج ہم لوگ پڑھتے ہیں تختی نمبر 5۔ تختی نمبر 5 میں کس چیز کا بیان ہے اس بات کو جانیں گے۔ تو تختی نمبر 5 میں حروف لین کا بیان ہے۔ کس کا بیان ہے؟ حروف لین کا۔ تختی نمبر 5 میں حروف لین کا بیان ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ تختی نمبر 5 حروف لین۔ حروف لین کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے آپ حروف لین وہ ہے واو یا۔ حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 2۔ حروف لین کتنے ہیں؟ 2۔ واو اور یا کتنے کون سے حروف ہیں؟ 2 حروف ہیں، واو اور یا۔ نمبر 1، واو ساکین سے پہلے واو ہوگا اور اس کے اوپر یہ جزم ہوگا اس طرح کا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہو۔ اس سے پہلے جیسے مثال کے طور پہ واو ہے، اس کے پہلے الف ہے نا، حمزہ، اور اس کے اوپر زبر آ گیا۔ اس کے اوپر کیا آ گیا؟ زبر آ گیا۔ تو واو ساکین سے پہلے زبر ہو، کیا ہو؟ واو ساکین سے پہلے اگر زبر ہوگا تو واو ساکین کو کیا کریں گے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ واولین کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ واولین کہیں گے۔ واولین کہیں گے۔ واولین کو کیا کیا جاتا ہے؟ تو واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے واولین کو؟ واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھا جاتا ہے۔ جیسے حمزہ واو زبر او، کیا ہے؟ جس طرح سے ہم نے بتایا تھا نا کہ ہم اگر پیش ہوگا تو حمزہ واو پیش او تھوڑا کھینچیں گے۔ اس میں کھینچنا نہیں ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنا ہے۔ نرم آواز کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جلد پڑھنا ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ والا حمزہ واو زبر او، اسی طرح سے جیم واو زبر جو، ہے نا، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے ہم کو یہ پڑھنا ہے، نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنا ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ واولین کہیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ واولین۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ یائلین کسے کہا جاتا ہے؟ جیسے آپ نے پڑھا کہ واولین اور یائلین، حروف لین میں کتنے حروف ہیں؟ واولین اور یائلین، واو اور یا۔ تو واولین کسے کہتے ہیں؟ تو واولین کہتے ہیں واو ساکین سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوگا۔ اور یائلین کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پر دیکھیے یا ساکین سے پہلے زبر ہو تو ان 2 حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں گے۔ تو یہ چیز آپ سمجھ گئے، یعنی واو اور یا دونوں حروف میں سے کسی کے بھی اوپر جزم ہو، واو کے اوپر یا کے اوپر جزم ہو، ان دونوں سے پہلے زبر ہو۔ ان دونوں سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو۔ حرف کون سا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، بس زبر ہونا چاہیے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ واولین یا یائلین ہوگا۔ واولین یا یائلین ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی بھی صورت میں واولین یا یائلین ہوگا۔ کب؟ جب واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا یا ساکن سے پہلے زبر ہو۔ ان دونوں صورت میں کیا ہوگا؟ واولین یا یائلین ہوگا۔ تو ان دونوں کو کیا کرنا ہے؟ نرم آواز کے ساتھ۔ ان دونوں کو کیا کرنا ہے؟ نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرنا ہے۔ حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ واو زبر او بولیں گے، با واو زبر بو بولیں گے، تا واو زبر تو، سا واو زبر سو، جیم واو زبر جو۔ یہاں پہ معروف آواز کو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو او بو تو بولیں گے، نہ کہ حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو، تا واو زبر تو، سا واو زبر سو، جیم واو زبر جو۔ جو نہیں بولیں گے، او بو تو اس آواز سے نہیں بولیں گے۔ اس کو کیسے بولیں گے؟ حمزہ واو زبر او، او اور او دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ با واو زبر بو، بو اور بو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہی بو جو ہوا یہ مجہول آواز ہو گئی، جو کہ
علماء منع کرتے ہیں، جو کہ قرآن میں اس طرح سے پڑھنا منع ہے، اور با واو زبر بو ہے نا، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو یہ چیز آپ سمجھ گئے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یہ تو بالکل آسان ہے، اس کا مشق کرنا آسان ہوگا۔ نیچے چلتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر آپ کو لفظ بنا کر کے دیا ہوا ہے، اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے جیسے اوفی، کیا ہے؟ اوفی، حمزہ واو زبر او، فا زیر فی، اوفی، حمزہ واو زبر او، فا زیر فی، اوفی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں جس طرح سے ہجے کر رہا ہوں اسی طرح سے ہجے کرنا ہے۔ حمزہ واو زبر او، فا زیر فی، اوفی، ہا واو زبر حو، لام زبر لا، حول، ہا واو زبر حو، لام زبر لا، حول، ہے نا۔ اسی طرح سے اس کا صوم، صاد واو زبر صو، میم پیش مو، صوم۔ یہ تو ہجے ہو گیا اس کا۔ اب اس کا اجرا کرتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اس کا اجرا اوفی کا اجرا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے واولین ہوگا۔ واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں گے۔ فا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، اور معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسے اوفی، جیسے اوفی، حول، ہا واو زبر حو، لام زبر لا، حول۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے واولین ہوگا۔ واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں۔ لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے حول، صوم، صاد واو زبر صو، میم پیش مو، صوم۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے واولین ہوگا۔ واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں۔ میم کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ پیش کی معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، جیسے صوم، صوم، سوف، سوف، سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوف۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے واولین ہوگا۔ واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں۔ فا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، فا زبر فا، فا زبر فا۔ دیکھ رہے ہوں گے کہ زبر کی آواز اوپر کی طرف جاتی ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ زبر کی آواز اوپر کی طرف جاتی ہے، جیسے سوف، ٹھیک ہے۔ کوثر، کاف واو زبر کو، سا زبر سا، کوثا، را زبر را، کوثر۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے واولین ہوگا۔ واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں۔ سا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ را کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے کوثر، کوثر۔ شروہ، شروہ، شروہ۔ شین کے اوپر زبر ہے، شین زبر شا، را واو زبر رو، شرو۔ ہا پیش ہو، شروہ۔ شین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے واولین ہوگا۔ واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں۔ ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں، جیسے شروہ۔ یا قومی، یا کھڑا زبر یا،
اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے. کیوں کھینچنا ہے؟ کیونکہ یہ الف مدہ کے برابر. میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کیوں کھینچنا ہے اس کو، کیونکہ یہ الف مدہ کے برابر ہے. یا کھڑا زبر یا، قاف واو زبر قو، یا قو، واو ساکن میم زیر می، یا قومی. یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. واو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے واولین ہوگا. واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں. میم کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسے یا قومی موعودۃ، میم واو زبر مو، حمزہ الٹا پیش او، موعو. اس حمزہ کو کیوں کھینچے الٹا پیش ہے؟ کیونکہ یہ واو مدہ کے برابر ہے. کس کے برابر ہے؟ واو مدہ کے برابر. میں نے بتایا تھا نا کہ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، ان تینوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. ان تینوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. اور الف مدہ کے برابر کھڑا زبر ہوتا ہے تو دونوں کو سیم کھینچنا ہے. یا مدہ کے برابر کھڑی زیر ہوتا ہے تو ان دونوں کو بھی سیم کھینچنا ہے. اور واو مدہ کے برابر الٹا پیش ہوتا ہے تو ان کو بھی دونوں کو ایک برابر کھینچنا ہے، سیم طرح سے کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہاں دال زبر دا، تا پیش تو، موعودۃ، واو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے واو مدہ واولین ہو گیا. واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں. دال کے اوپر زبر ہے، حمزہ کے اوپر الٹا پیش ہے. الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے تاکہ اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. اور معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں، جیسے موعودۃ، اوفی، حول، صوم، سوف، کوثر، شروہ، یا قومی موعودۃ. یہ ہو گیا آپ کا پورا تختی نمبر 5. آپ کا ایک چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا میں کہ تختی نمبر 5 کا واولین آپ نے پڑھ لیا، یائلین کس طرح سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.